فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یہ جو یہاں پر مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ خاص حضور جان عالم علیہ السلام کی ذات کے لیے۔ اس سے پیچھے قبلہ کی تبدیلی کا جو حکم تھا وہ حضور کی محبت کی وجہ سے، حضور کی رضا کی وجہ سے تھا۔ یہاں پر خاص آقا دو جہاں کو فرمایا گیا کہ آپ مسجد حرام کی طرف منہ کریں۔ اسی رکوع میں تیسرا حکم پوری امت کے لیے خطاب ہے۔ اگلی آیت ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ یہ عام لوگوں سے، عام مسلمانوں سے بھی یہ خطاب ہو گیا۔ اس رکوع میں 3 دفعہ حکم کیوں دیا گیا؟ ہر دفعہ اس کی علت، اگرچہ بار بار لگتا ہے ایسا ہے کہ بار بار مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دے کر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم کی بار بار تکرار کر رہا ہے، لیکن یہ تکرار نہیں ہے، یہ اس کی علت چینج ہے۔ پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ یہ سرکار کی رضا کے لیے ہے، دوسری دفعہ خاص حضور جان عالم علیہ السلام کے لیے، اور تیسری دفعہ جو ہے وہ تمام امت کے لیے خطاب ہے۔ اور اس میں علت یہ بیان کی گئی، ہر دفعہ علت بیان کی گئی۔ پہلی دفعہ محبوب کی رضا تھی، دوسری دفعہ جو ہے وہ یہ علت بیان کی گئی کہ یہ ہر امت کا الگ الگ قبلہ ہے، کیونکہ جس طرح ہر امت کے لیے قبلہ بنایا گیا ہے آپ کے لیے بھی بنایا گیا ہے۔ اور تیسری دفعہ جو ہے اس کی علت یہ بیان کی گئی کہ یہودی مسلمانوں کے خلاف حجت قائم نہ کر سکیں۔ اس آیت میں آگے اللہ فرما رہا ہے تاکہ یہ ان پر حجت ہو جائے، کہ ان پر پختہ ہو جائے کہ وہ کوئی اور اس پر بات نہ لا سکیں۔ جیسے اللہ فرماتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ یہ لوگوں پر حجت ہو جائے، یعنی یہود و نصارہ جو بھی اس معاملے پر اعتراض کر رہے ہیں ان پر حجت قائم کرنے کے لیے بار بار یہ حکم دیا گیا۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، مگر جو ان میں ناانصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کسی طرح تم ہدایت پاؤ۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ تم مجموعی طور پر جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، یعنی اپنے گھروں میں اقامت پر ہو، سفر پر نکلے ہوئے ہو، سواری پر ہو یا بغیر سواری کے ہو، جہاں پر بھی ہو تم اپنا منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہی رکھو۔ یہ مجموعی طور پر ان تمام آیات کا حکم یہ بیان کیا گیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب کھول کے تم پر بیان کر دی گئیں، اس کے باوجود اگر تم ان پر عمل نہ کرو اور اس کے باوجود تمہارا دل میں رد کوئی ایسی چیز رہے کہ جس سے پتہ چلے کہ تم اسلام کے اس حکم پر عمل کرنا نہیں چاہ رہے یا کرنے والے نہیں ہو، یہ حضور سے نہیں عام لوگوں سے یہ خطاب ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ظالم ہو، یعنی گناہ کرنے والے ہو، کہ جب تم پر ساری چیزیں کھول کر واضح بیان کر دی گئی تو تمہیں چاہیے کہ تم ان پر عمل کرو۔ پھر آگے دلوں کا چور پکڑنا رب نے، کیا چور پکڑا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم زمانے کے سامنے تو بڑے نیک بنتے ہیں، پارسا بنتے ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی، ہم بڑے نیک پارسا بنیں گے، صورتیں بھی بڑی ہماری نیکو والی ہوگی، لیکن جب ہم تنہائی میں جائیں گے ہم گناہ کریں گے۔ تنہائی میں جا کر ہم کیا کیا گناہ کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو تنہائی میں شیطان سے بچ نہیں سکتا وہ شیطان کا مسخرہ ہے، یعنی جب چاہے شیطان اس کو جس طرف لے جائے، جس کام میں لگا دے وہ لگا سکتا ہے۔ تنہائی سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ تنہا نہ رہے، اور آپ سوچیں کہ یہ احادیث میں بھی بڑی اس کی ممانعت ہے کہ تنہا نہ رہا جائے۔ آپ سوچیں کہ ہم سے یہ جو دور ابھی گزر رہے ہیں، اس سے پہلے کے لوگ تنہائی میں کیا گناہ کر لیتے ہوں گے۔ اگر اکیلا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کیا گناہ کر لے گا؟ زیادہ سے زیادہ کسی کے بارے میں برا سوچ لے گا، کسی کے بارے میں جناب وہ دل میں کوئی برا خیال لے آئے گا، کیا گناہ کر لے گا۔ لیکن آج کے دور میں تنہا رہنا کس قدر مشکل ہے۔ آج کے دور میں تنہا ہے، لیکن وہ تنہا ہو کر بھی پوری دنیا سے ٹچ ہے اپنے موبائل کے ذریعے۔ اپنے موبائل کے ذریعے وہ کیا کیا گناہ نہیں کر رہا، اپنے کمپیوٹر میں نیٹ آن کر کے وہ کیا کیا گناہ نہیں کر رہا۔ کس قدر بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے اپنی اس تنہائی میں۔ کبھی ہم اپنے بچوں کی تنہائیوں کو چیک کریں نا، جو ہمارے نوجوان بچے ہیں جن کو ہم نے موبائل بھی دیا اور نیٹ لگا کے دیا، ان کی تنہائیوں کو جا کے دیکھیں کبھی ذرا، وہ تنہائیاں کیسی ہیں۔ خدا کی پناہ ایسے ایسے لوگوں کے واقعات سننے میں آئے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یار کوئی مسلمانوں کا بچہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی تنہائیوں پر خصوصی نگاہ رکھیں۔ پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارا بچہ تنہائی کے ٹائم پہ، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تنہائی کے ٹائم پہ جب اس کے پاس موبائل ہے تو رات کے چھپ کے وہ بستر میں کیا کرتا ہے، وہ اپنے موبائل کو کس طرح یوز کرتا ہے۔ اپنے موبائلوں کو اس طرح سیٹ کریں کہ وہ جو دیکھتے ہیں وہ آپ کو بھی نظر آئے۔ آپ کسی وقت میں بیٹھ کے دیکھیں کہ میرا بچہ تنہائی کے عالم میں کیا کیا دیکھ رہا ہے۔ پھر اگر وہ کوئی گندی چیز دیکھ رہا ہے تو اس پر نگاہ رکھیں، اس کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا کوئی سد باب کریں۔ اللہ فرماتا ہے فلا تخشونی فلا تخشوہم واخشونی، تم لوگوں سے ڈرتے ہو اور مجھ سے نہیں ڈرتے۔ لوگوں کے سامنے تو جناب بڑے پارسا بن رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تنہائی میں جب چھپ کے ہم گناہ کر رہے ہیں دوستوں کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا نا، اللہ دیکھ رہا ہے، تو کیا ہم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ لوگوں سے ڈر کر ہم گناہ چھوڑ رہے ہیں، اللہ سے ڈر کے گناہ نہیں چھوڑ رہے۔ اس لیے اپنی تنہائیوں کو پاک رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی پر عمل کی توفیق دے۔ اپنی نعمت فلیتم نعمتی علیکم، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی نعمت کو تمام فرمائے، ہم اس کے تمام احکامات پر چلیں اور وہ ہم پر اپنی نعمتوں کو پورا فرمائے۔ اور پورا فرمانے کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے۔ آمین۔